رب یہ علم لدنی کیا ہے؟ یہ ہم نے کبھی شاید ڈیٹیل ڈسکس نہیں کیا. جی اصل میں یہ جتنا روحانیت ہے نا، جتنی روحانیت ہے، میں نے اس لیے آپ کو کہا نا کہ چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ سکھزم ہو، چاہے وہ بدھزم ہو، اسلام ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، انسان جب یہ آپ نے لفظ جو یوز کیا اس کو تھوڑی سی ان ڈیپتھ سمجھاؤں گا. جی 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 بالکل. ابلیس کا جو سب سے مین تقاضا ہے نا انکار کا، وہ یہ ہے کہ یہ روح کا تحفہ انسان کو کیوں ملا. ٹھیک ہے. لیکن جان تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے. اب سائنس نے ہمیں بتا دیا کہ درختوں میں، پودوں میں بھی جان ہوتی ہے. یہ لیونگ آرگنزمس ہیں. چھوٹے سے امیبا میں بھی ہوتی ہے، وائرس میں بھی ہوتی ہے، بیکٹیریا میں بھی ہوتی ہے. وہ جان ہوتی ہے اس میں. صحیح. لیونگ آرگنزمز ہیں یہ. اسی طرح جان جن میں بھی ہوتی ہے، فرشتے میں بھی ہوتی ہے. ان سب کے پاس ایک چیز نہیں ہوتی. بڑے بڑے میں نے اسکالرس کو دیکھا ہے زبردستی روح گھسانے کی کوشش کرتے ہیں جانوروں میں بھی. وہ روح نہیں ہوتی، وہ جان ہوتی ہے. وہ جان کے بھی اور اس لائف کے کچھ سٹینڈرڈز ہیں کہ ظاہر ہے ایک خنزیر میں جو کریچر اس کو زندہ رکھے ہوئے ہے اور ایک ڈولفن میں رکھے ہوئے ہے، تو ہمیں ایک خنزیر سے ایک خاص نفرت پیدا کر دی گئی ہے. تو ہم کبھی بھی نہیں کہیں گے خنزیر میں روح ہے، جی جی ڈولفن میں ہے. یہ ہمارا نیچرل ایک بائس اسٹیبلش ہو جاتا ہے. حالانکہ خنزیر بھی اللہ کا بنایا ہوا اتنا ہی خاص جانور ہے، جیسے ایک شیر ہے، جیسے بلی ہے، جیسے ہمارے کھانے والے حلال جانور ہیں. صرف اس کو اس کے گوشت کو کھانے سے منع کیا گیا اسلام میں. باقی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اتنی محبت سے بنایا جتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور کریچر کو بنایا. اسی طرح اس میں بھی اتنی جان موجود ہے جتنی ایک شیر میں، چیتے میں، بلی میں یا حلال کھانے والے بکرے اور بھینس میں موجود ہے. لیکن ان میں روح موجود نہیں ہے. یہ جو روح کی قسمیں بنا کے لوگوں نے جان کے اس میں ایک روح کا سٹینڈرڈ ڈالنے کی کوشش کی ہے. روح اللہ تعالیٰ کی ذاتی طور پہ پھونکی ہوئی چیز ہے. یہ اتنی معتبر، اتنی معزز، اتنی ہائی اسٹیم چیز ہے کہ یہ کسی اور کریچر کو نصیب ہو ہی نہیں سکی. اور یہ تب نصیب ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس قابل سمجھا کہ جس کو فرشتے بھی نہیں سمجھ رہے تھے، سمجھ پاتے تھے. فرشتے بھی اس حکمت سے آ رہی تھے جب انہوں نے کہا کہ آپ اس کو اپنا نائب بھی بنا رہے ہیں، اس کو فری ول بھی دے رہے ہیں، اس میں روح بھی پھونک رہے ہیں، یہ تو فساد کرے گا. آپ دیکھیں فرشتوں کی بھی حکمت جہاں رک جاتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت شروع ہوتی ہے وہاں سے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں. اس لیے یہ کانسیپٹ کلیئر کر لیں، روح اللہ کی پھونکی ہوئی خاص امر ہے اللہ کا، وہ صرف انسان کو نصیب ہوا ہے. ابلیس کو شکوہ یہ تھا کہ یہ جو روح ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے within himself پھونکا ہے، from within himself. انسان میں جب اللہ نے روح پھونکی ہے تو ابلیس نے کہا کہ آپ نے اس میں وہ چیز ڈال دی ہے جو کل کائنات کی تمام علوم رکھتی ہے. چونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی پھونکی ہوئی چیز. اس کا مطلب ہے جب یہ پوری کا جب کچھ نہیں تھا، صرف رب تھا، تب بھی رب کے اندر یہ جو امر تھا موجود تھا. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ پوری کائنات کی کریشن کا علم وہ روح رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے اوپر عیاں کرتے ہیں اس پہ وہ علم عیاں ہوتا ہے، جس کو یہ لدنی یا لدنی یہ جو علم ہوتا ہے، یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی پوزیشن ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. قرآن پاک کی سب سے جو خاص، سب سے بڑی آیت جس کو مانا جاتا ہے، جس پہ کل مفسرین آگے کہتے ہیں کہ اس سے بڑی آیت کوئی بھی نہیں ہے، جی جی، وہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 72، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سماوات سے کہا. یاسر بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے علم لدنی سے. صحیح. سماوات، ایک سما نہیں، سارے آسمان. سماوات سے کہا کہ میں تمہیں ایک امانت دوں، لوگے؟ تو سماوات نے کہا نہیں. پھر ارض سے کہا یہ امانت لوگے؟ ارض نے کہا نہیں. انکار پہ انکار، آؤٹ آف فیئر، خوف سے وہ انکار کر رہے تھے. لیکن انکار کر رہے تھے. آپ تصور کر سکتے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے ایسے وقت میں جاتے ہیں جب خالق اپنی مخلوق سے ڈائلاگ میں ہے اور مخلوق کہہ رہی ہے نہیں. پھر فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنا رہا ہوں جو میرا خلیفہ ہوگا، تو آگے سے کیا کہہ رہی ہے؟ تو فساد کرے گا. ایک اور آبجیکشن. پھر ابلیس سے کہہ رہے ہیں اس کے آگے جھکو، ایک اور آبجیکشن. آبجیکشن آفٹر آبجیکشن، انکار. اور ایک مخلوق ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا سماوات سے میری امانت رکھتے ہو، وہ کہتے ہیں نہیں. ارض سے کہا رکھتے ہو، انہوں نے کہا نہیں. پہاڑ سے کہا رکھتے ہو، اس نے کہا نہیں. انسان نے کہا میں لیتا ہوں یہ امانت. کتنا خوبصورت ہو گیا نا انسان اس ڈسکشن. بالکل.
یہ ہے اللہ کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی جانتے تھے کہ میری امانت لینے کے لیے اگر کوئی کریچر کھڑا ہوگا تو وہ یہ کریچر کھڑا ہوگا. اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور یہ کانسیکوینسز کوئی نہیں جانتا, یعنی اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس چیز کے لیے یس کر رہا ہے. اس نے محبت میں وفا میں اس نے اپنا بچہ قربان کرنے کے لیے اسماعیل پہ چھری چلا دینی ہے, اس نے علی اصغر کو اٹھا دینا ہے, ایسے تیر کھا لینے ہیں, اس نے انکار نہیں کرنا. میں سلیب سے ہٹاؤں اس کو تو ہٹاؤں, کسی اور کو لے آؤں, یہ سلیب پہ میرے لیے چڑھ جائے گا. بائبل کی ورس ہے کہ اللہ وائی ہیو دائی فورسیکن می, جب وہ سلیب پہ چڑھا رہے ہیں. یہ تو اس قرآن نے آگے کہا نا کہ وہ نہیں, وہ تو سلیب پہ چڑھنے کے لیے بھی راضی ہیں, بچے بھی دیں. یہ ہے انسان کی قابلیت, یہ ہے ایپیٹمی آف انسان کہ انسان اپنی پیک پہ جاتا ہے تو کہاں جاتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات بن کے دکھاتا ہے. یہ جو روح ہے نا یاسر بھائی, دیٹ از دا سورس آف آل علم لدنی یا لدنی. اس کی روشنی کریشن کی پوری روشنی رکھتی ہے, نالج رکھتی ہے, لیکن تب جب اللہ تعالیٰ جس کو اس قابل کرتے ہیں اس پہ آیا ہوتا ہے.